سے پہلے میرے بھائی اپنے آپ کو صحیح کریں. یہ جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں نا کسی لاجک کی بنیاد پہ ہو رہی ہوتی ہے. لڑائی سے بچنے کا واحد طریقہ صبر ہے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے میرا حق اسی دنیا میں اسی وقت چاہیے تو پھر لڑائی ہوتی ہے. جو آپ سے لڑائی کرتا ہے آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں. یعنی یہ میں آپ کو صرف زبانی نہیں میں اپنے کیس میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. حالانکہ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کرتا تھا. آج سے میں 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو شادی کے بعد جو ہے نا انسان کا غصہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ صبر کرنا پڑ جاتا ہے. تو میرا تو ماشاءاللہ کافی زیادہ میری وائف کا بھی بڑا تیز مزاج ہے. تو ہماری لڑائی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیتا ہے چاہے قصور اس کا بھی ہو. جب بالکل ٹھنڈی ہو جائے نا پھر اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو پچھلے ہفتے فلاں موقع پہ تم نے کیا تھا نا تو وہ کہتی ہیں ہاں غلط ہوا تھا. تو آپ اس موقع پہ بدلہ نہ لیں, خاموشی اختیار کر لیں. جب آپ کہیں گے مجھے حق ملے اور اگر نہ بھی ملے حق اللہ کے حضور ثواب تو پکا ہے نا. ان اللہ مع الصابرین. اس وجہ سے پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے. دوسری کیا بات تھی ان کی؟ وظیفہ کاروبار میں برکت, کاروبار کی برکت کے لیے, رزق میں برکت کے لیے. تو بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا عمر دراز کر دی جائے اور رزق کھول دیا جائے تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے. سبحان اللہ. اور یہ اکثر لوگ نہیں کر رہے ہوتے بڑا مشکل ہے. اور رشتہ داروں میں بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاچے دیتے, مامے دیتے, تائے دے. نہ, پہلے نمبر پہ ماں باپ, بیوی بچے اور بہن بھائی, یہ ہیں اصل میں رشتہ دار. باقی تو دور کے رشتہ دار ہیں. تایا زاد, پھپھی زاد, چاچا زاد یہ دور کے رشتہ دار ہیں. جو آپ کے قریبی رشتہ دار قرآن میں ہے نا وہ آپ کے ہیں بہن بھائی, ماں باپ, بیوی بچے. ٹھیک ہو گیا جی. اور ماں باپ میں ظاہر ہے دادی دادا نانی نانا بھی شامل ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے. باقی وظائف میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, 5 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف میں نے احادیث کی روشنی میں بتایا ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یہ 3 وظیفے ایک ایک بار پڑھیں, دروشی پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. اور دعا بھی بتا دی ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا کی ہر پریشانی کے لیے یہ ایک ہی دعا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس پہ بھی میرا ایک کلپ ہے. دی بیسٹ دعا کون سی ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, یہاں پہ لکھے بھی ہوئے ہوں گے کہ صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہیں. بخاری میں 6389, مسلم میں 6840. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں ہمیشہ یہ دعا ضرور کرتے تھے. باقی دعائیں چھوڑ بھی دیتے تھے, یہ دعا نہیں چھوڑتے تھے. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں جو مولویوں نے لگا لیا نا وقنا عذاب القبر, یہ سب بدعت ہے. آخرت میں یہ سب کچھ شامل ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی. دنیا میں ساری دنیا کی مصیبتیں اس میں کور ہو گئی, اور آخرت میں عذاب قبر ہو, برزخ ہو, پل صراط ہو, میزان عمل ہو, سب کی سب چیزیں آخرت ہیں, دونوں کور ہیں. اور یہ دعا اتنی زبردست ہے کہ مسلم میں الفاظ ہیں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, مشکات میں بھی آپ کو دعاؤں والے چیپٹر میں مل جائے گی. نبی علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ چڑیا کی طرح سوکھ کے پتلا ہو چکا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جب یہ حالت دیکھی نا تو آپ نے فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں دے لے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ اکثر لوگ کیا بھی دے دینا منو تو اللہ نے چھوٹا ہی دوزخ کھینچا. انشاءاللہ تو دوزخ ہی چھوٹے گا کیونکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. میں ہمیشہ اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے اللہ بلا حساب و کتاب بخش دے گا انشاءاللہ. میں حساب و کتاب کے قابل ہی نہیں ہوں تو میں اللہ سے یہی امید رکھتا ہوں, لیکن خالی کھلی امید نہیں, کوشش بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں محض کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی جب تک میرے رب کی رحمت ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. رحمت الگ سے ضرورت ہے, اعمال بھی. تو مسلم کے الفاظ ہے, آپ نے پوچھا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں کہتا ہوں جو آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں. آپ فرمایا سبحان اللہ. یہ آپ حیرانگی میں کہا کرتے تھے اللہ پاک ہے غلطیوں سے, یعنی تو اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے. اوے کیا تو اس چیز کا اہل ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں بھی اللہ کا عذاب برداشت کرے؟
اور تجھے تو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صحابہ کہتے ہیں اس نے یہ دعا کی تو دنوں ہی میں اس کی صحت واپس آ گئی, بالکل جیسے مردہ زندہ ہوتا ہے نا, وہ ٹھیک ہو گیا. یہ فنیٹک قسم کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. صوفیاء میں یہی تھی نا, گندے کپڑے, ننگے پھرنا, فاقے کرنا, اور وہ کہتے ہیں بس اس طرح ہی رہو تو اللہ کو حاصل کرو گے, بیوی بچے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, دنیا میں حسنہ, آخرت میں بھی حسنہ. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے کہ عبادت کے اندر غلو کرنا مکروہ ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں بریلوی تھا, میں اپنے بریلوی علماء کے پاس یہ حدیثیں لے کے جاتا تھا کہ یہ صوفیاء کس قسم کے دین پہ عمل کرتے رہے ہیں, نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے ان حدیثوں کو نہ پڑھا کریں آپ. تو ان کو پتا تھا کہ یہ کہیں علمی کتابی نہ ہو جائے, یہ ٹنی سے سنی نہ بن جائے. اور اللہ کے فضل سے بن گئے الحمدللہ, سنی بن گئے, صحیح والے سنی, کتاب و سنت والے, سن سنا کے سنی نہیں. تو بخاری مسلم میں الفاظ ہے, یہ حدیث آپ کو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر مشکات کا اس میں بھی مل جائے گی, اور بخاری میں نکاح والے چیپٹر کے شروع میں آپ کو یہ حدیث ملے گی. یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے. 3 اصحاب آئے نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں, امہات المومنین سے انہوں نے پردے میں پوچھا کہ نبی علیہ السلام ہے, ان کا نبی علیہ السلام تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی عبادت کیسی ہے. تو امہات المومنین نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نارمل انسان ہے, آپ نفلی روزے رکھتے بھی ہیں, نہیں بھی رکھتے, رات کو عبادت بھی کرتے ہیں اور سو بھی جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو ان تینوں نے کہا کہ نبی, وہ سمجھ رہے تھے حضور پوری رات ہی نفل پڑھتے رہتے ہیں, تھوڑے بزرگ ہی نے جھوٹ مار دینے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, اپنے بوجھ پا کے رکھو. خدا کا نام ہے, اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں. یہ حرام ہے اس طرح کرنا کہ کوئی رات پوری رات جاگا رہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا, پوری رات نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے, تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے, ٹھیک ہے, تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی. رات کو آرام بھی کیا کر, اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. اور یہاں آپ تذکرۃ الاولیاء پڑھیں کہ صوفیاء کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ نمک کا سرما لگایا کرتے تھے تاکہ رات کو عبادت کریں. لوگوں نے سبحان اللہ, لعنت ہے. حضور تے اپنے صحابی نو کہہ رہے ہیں رات کو جاگنا نہیں, انا ہو جائے گا, بالکل سویا کر اور تھوڑی سی عبادت بھی کیا کر. تو آٹے بابے کہتے ہیں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے سن. وہ میرا پتہ کس طرح پڑھتے سن, فجر داخل ہوتی ہے نا 5 بجے, 4:55 جاتے عشاء پڑھتے سن تے 5 بجے فجر پڑھتے, راتی خراٹے ہی مارتے سن. جی میں کو پوچھ لو, ہاں انج اگر کرتے نا پھر ٹھیک ہے, ورنہ دوسرے معنی میں ان کی بزرگی کو نہیں جو بچ دی. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب وہ 3 اصحاب یہ بات کر جب سنی نا تو انہوں نے کہا کہ او حضور تو بخشے بخشائے ہیں نا. ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا, دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا, تیسرے نے کہا کہ میں تو کنوارا ہوں, میں شادی نہیں کروں گا, اللہ اللہ ہی کروں گا. یہ بات کر کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو آپ کی ازواج نے بتایا کہ اس طرح 3 بندے آپ کو پوچھنے آئے تھے, جاتے جاتے یہ کر کے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے جلال میں آئے, آپ نے کہا کہ بلاؤ انہوں نے, پھاڑ کے لے آؤ. آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں. اللہ اکبر. اس جملے کا مطلب پتہ کیا تھا کہ تسی بہتے نیک بن ہو, یہ مطلب تھا. لیکن نبی علیہ السلام کے ایک اخلاق تھے نا, آپ بات اس انداز میں کرتے تھے, اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں, میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں, اور میں نے اتنے نکاح کر رکھے ہیں, اور نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت چھوڑ دی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آخری ٹکڑا ایک پڑھتے ہیں, نکاح میری سنت ہے, جس نے سنت چھوڑ, او خالی نکاح سنت نہیں اور باتیں بھی بتائی ہیں, ٹھیک ہے. تو آڑے بزرگ بابے میں بھی رگڑا لگے ہوا ہوتا ہے جڑے سو کالڈ ہیں, جی ٹھیک ہے. ہمارے بابوں کی بات نہیں, ہمارے بابے تو یہ ہے امام بخاری امام مسلم, انہوں نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے.
عبادت میں غلو کرنا مکروہ ہے. ایک اندر روزانہ جاگنا ثواب کا کام ہے. امام بخاری نے باب بندے مکروہ ہے کیونکہ امام بخاری نبی علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور آپ کے بزرگ بابے جو ہیں یہ امپریس تھے یہودیوں کے راہبوں سے اور عیسائیوں کے راہبوں سے اور ہندوؤں کے راہبوں سے. تو بہر فرق تو ہوگا نا پھر. ایک اللہ کے نبی کا ماننے والا ہوگا, ایک پنڈتوں کے سے امپریس ہوگا, تو فرق تو ہوگا نا میرے پاس. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کہہ دیں نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. بل یہ جتنی بھی آفات ہیں ان کے اوپر مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک ڈیسٹنی ہماری طے کر دی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں, اسی کی طرف سے آئے ہیں, اسی کی طرف لوٹ جائیں گے. تو یہ جو اب مصیبت آئی ہے اس کا بھی اینڈ ہو جانا ہے. یعنی دنیا میں ہر چیز کو موت ہے, مصیبت کو بھی تو موت ہے نا. ایٹ لیسٹ مصیبت کو اس دن تو موت آ جانی ہے جس دن انسان خود مر جائے گا. اگر کوئی شخص کسی لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہے, کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہے, یا اس کے ڈیلیسز ہوتے ہیں, یا اور کوئی ایشو ہے, یہ تکلیف وہ کاٹ رہا ہے, لیکن یہ تکلیف اس دن تک ہے جس دن تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں. جب وہ مر جائے گا تو تکلیف بھی اس کے ساتھ مر جائے گی. یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے, ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یعنی الٹیمیٹلی یہ تکلیف کا انجام وہی ہونا ہے جو ہمارا ہے. جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو خود بخود وہ دنیا کی جو تکلیف ہے وہ ہم سے ختم ہو جائے گی. لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ آخرت میں کیا بنا. یہ نہ ہو کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم التغابن, آخرت کا جو دن ہے نا, یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے. جیتا وہ جو اس دن اللہ کے حضور کامیاب ہو گیا, ہارا وہ جو اس دن اللہ کے حضور ناکام ہو گیا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. تو تکلیف میں مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے. اور ایک مجھے ضمناً دعا یاد آ گئی, صحیح مسلم میں ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے, ابو سلمہ بڑے نیک صحابی تھے, تو وہ کہتی ہیں بڑی تکلیف میں تھی, اور اس تکلیف کے عالم میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ایک دعا یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس غم میں بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے. دعا کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو وہی حصہ ہو گیا جو سورۃ البقرہ میں آیا. اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے, اللہم اجرنی, کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے تو میم کو جھٹکے سے پڑھنا ہے. فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو نعم البدل عطا فرما سکتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ دعا تو میں نے پڑھی, لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کوئی رسول اللہ کے ساتھیوں میں ہے ہی نہیں ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کس طرح کمپنسیٹ کرے گا. تو وہ کہتی ہیں جب میرے عدت کے دن پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود پیغام نکاح بھجوا دیا, اور وہ ہماری ماں بن گئی ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا. اور یہ رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 63 ہجری میں, واقعہ کربلا کے بھی بعد. واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا, انہی کے بارے میں وہ مسند احمد میں حدیث ہے. انہوں نے کہا تھا کہ عراقیوں پہ اللہ کی لعنت ہو, انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ کیا, اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے. تو ام سلمہ اس وقت زندہ تھی, اور ام سلمہ ہی کا بیان ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر کہ میں نے حسین بن علی کی شہادت پہ جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے. خود نوحہ سے مراد آفتان انڈیا کا نوحہ نہیں, یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت تکلیف کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا, لیکن اس میں کوئی چیخو پکار نہ ہو, کوئی غلو پر مبنی الفاظ نہ ہو. ویسے ہمارے علماء اہل سنت, حالانکہ یہ نوحہ عربی کا لفظ ہے, وہ ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی. چلیں رونا بھی مان لیں. تو سیدہ ام سلمہ کو اس دعا نے نفع پہنچایا. اس دعا کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان محسوس کرتا ہے نا, وہ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے.
اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہ اسپیسیفکلی تو جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن یہ جنرل رول ہے کہ بعض اوقات انسان کو وقتی طور پہ کوئی ایک بڑا صدمہ پہنچتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بعد میں آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہی تھا. مثلا جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کی بہن فوت ہو گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ اللہ کو سیریس لینا شروع کر دے اور اپنی آخرت بنا لے، تو بظاہر جو وہ تکلیف تھی اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابیوں کی نوید بن کے آ گئی. اور یہ تو سورہ السجدہ میں بھی موجود ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے. جب سب کچھ ہیپی چل رہا ہو نا تو انسان کو خدا کی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہوتی. انسان جب تکلیف میں آتا ہے اسی وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میری ضرورت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے. بہرحال بعض اوقات عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں وثوق کے ساتھ تو ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کو عذاب سے تعبیر نہیں کر سکتے. ظاہر ایک غیبی خبر ہے، میں بھی عذاب ہو، میں بھی یہ آزمائش ہو. لہٰذا آج کی ڈیٹ میں جو محتاط رویہ یہی ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی تکلیفیں آئیں آپ ان کے لیے یہی کہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ورنہ تو انسان اپنے مخالفین کے لیے سمجھتا ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور اپنوں کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ آزمائش کی کیٹیگری میں ہی فال کرنے میں عافیت ہے، اور اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے. اس قسم کی جو بڑی اموات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ڈیٹرنس ہے، ایک تنبیہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا، سب نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے معوذات، آخری 3 صورتیں، 3 پناہ دینے والی صورتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا ملتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ یہ 3 صورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. بلکہ مشکات کے اندر آپ کو پورا چیپٹر مل جائے گا سنت اذکار صبح و شام کے 2 جلد کے اندر، تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، حدیث کی کتاب اذکار کارڈ آپ کریں. ہم نے تو اب ایک مختصر 5 اذکار کارڈ والا بھی ایک کارڈ، اورنج کارڈ بھی پرنٹ کروایا ہے، فری دیتے ہیں سب کو، PDF اس کا رکھا ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر، ڈاؤن لوڈ کریں، وہ اذکار پڑھیں آپ نے اگر چیزوں سے بچنا ہے. ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، آخری 3 صورتیں تمہیں ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. المستدرک للحاکم میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح و شام ایک دفعہ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنوں کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا. ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، شام تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظتی قلعے میں آ جائے گا، اور شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک حفاظتی قلعے میں آ جائے گا. جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے جو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، تو کوئی بھی اسے ناگہانی آفت نہیں پہنچ سکے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رات کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو کسی بچھو کا ڈنک، کسی زہریلی چیز کا ڈنک اسے اثر نہیں کرے گا. لیکن یہ اذکار اس وقت تک کارآمد ہے جب تک کہ یہ ساری چیزیں ناگہانی آفتوں کے لیے. اگر آپ اس کو پڑھنے کے بعد اپنے اوپر خود چیز طاری کریں گے نا تو اللہ کے فضل نہیں بچن لگے. یعنی کوئی کہے جی میں یہ دعا پڑھ کے تو ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو میں بچ جاؤں، انشاءاللہ نہیں بچن لگے، جنازہ ہی پڑھیں گے تھوڑا، یا جا کے کوبرے کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دوں، نہیں، وہ آپ نے اپنے اوپر خود تقدیر غالب کی ہے ناگہانی آفات کے لیے. یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ٹلتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب میں جو مرضی کروں، آپ کو وہ بھی ایک کہ جی وہ جی منازعے کے دوران جی ایک مسلمان نے جی زہر کا پیالہ پی لیا ہے، وہ گلاس کے اندر جی وہ عیسائیوں سے مناظرہ جیت گیا ہے، وہ خدا دا نہ جائے. زہر تو بہت خطرناک چیز ہے، کوئی مجھے تیزاب تھوڑا سا پی کے بتائے اور بچ جائے. زہر کا تو تھوڑے عرصے بعد اثر کا پتہ چلنا ہے نا، اور یہ پتہ بھی نہیں ہے. تیزاب میں دیا گا جناب اپنے سامنے پلانا، آؤ کیڑا جنا ہے بزرگ بنتا ہے تیزاب پی کے دسے. سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ بھی ہے. اس کو الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کھولنے والی. یعنی قرآن
اسی سے آ کے کھلتا ہے، یہ قرآن کی چابی ہے۔ احادیث میں اسے ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، بخاری اور مسلم میں۔ لہٰذا یہ اس چیز کی متقاضی ہے چیز کہ ہم آج کا پورا لیکچر سورۃ الفاتحہ کو کور کریں، اور اگلے لیکچر سے ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ میرے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی۔ قرآن کی کوئی سورت ایسی نہیں ہے، انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص بھی، کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 87، اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ۔ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراً ان کی آواز پہ لبیک۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث، اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر 1 رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی بھی۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے، پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے۔ آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت تعلیم۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی
کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں۔ تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے لیے۔ اچھا، یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی، قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ابی ابن کعب، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہے، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم سورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی۔ بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت آیت الکرسی۔ تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے۔ تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا، ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم۔ اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، تو یہ عظمت کا ذکر۔ اچھا میرے بھائیو، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا، تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ، آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو 2 ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے، وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حصہ نہیں۔ البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ، اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے۔ اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت۔
امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین، اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث، بڑی رکت انگیز حدیث، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز. تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا. وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سختوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے